یہ وہ دکھ ہے، یہ وہ غم ہے جس نے کم از کم آج کے دن بھارت اور پاکستان کو متحد کر دیا۔ ان کی تدفین شام کو جو قبرستان میں ہوئی، آج صبح 7:30 بجے انتقال ہوا تھا۔ ان کا جو آبائی شہر ہے پشاور، وہاں کے محلہ خداداد میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ دلیپ کمار میری نسل کے سب سے عظیم اور ہر فن مولا فنکار تھے۔ شوکت خانم ہاسپٹل کے عطیات جمع کرنے میں دلیپ صاحب نے خاصا ہاتھ بٹایا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کی وفات کو دنیا ثقافت کا ایک عظیم نقصان قرار دیا ہے، اور امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارتی فلم کی تاریخ اب جب لکھی جائے گی تو اس کے 2 حصے ہوں گے، ایک دلیپ کمار سے پہلے اور ایک دلیپ کمار کے بعد۔ ہمارے ساتھ جاوید اختر صاحب موجود ہیں ممبئی سے۔ میں تعارف نہیں کراؤں گا، آپ سب جانتے ہیں کہ جاوید اختر کون ہیں۔ جاوید صاحب، یہ امیتابھ بچن نے جو کہا اپنے ٹویٹ میں، میں آپ سے کسی سوال کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ اتنا کچھ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کیا پوچھوں۔ آپ اس ٹویٹ کے حوالے سے ہی ذرا آگے بڑھائیے بات کو۔ نہیں، وہ صحیح کہا انہوں نے، اور امیتابھ بچن ہم لوگوں کی طرح عام طور سے جو یہاں فلموں میں ہے یا فلموں سے باہر بھی، امیتابھ بچن بھی دلیپ کمار کے ہمیشہ بہت بڑے اسٹار رہے ہیں اور بہت ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ میں نے دلیپ صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ دلیپ صاحب 1944 میں فلموں میں آئے، اور اس وقت چوکی فلم اپنے بہت ہی ابتدائی دور میں تھی۔ میرے خیال سے 14-15 سال ہوئے ہوں گے چوکی فلم کو آئے ہوئے۔ جی، ہر چیز نئی ہو رہی تھی، اور ایکٹنگ کا ریفرنس ایکٹر کے پاس اس وقت صرف تھیٹر تھا۔ تو جس طرح سے اسٹیج پہ ایکٹنگ کی جاتی تھی وہی ایکٹنگ سنیما میں بھی آ گئی۔ لیکن دلیپ صاحب جب آئے تو انہوں نے ایکٹنگ کے انداز کو بالکل بدل دیا، اور جس کو ہم میتھڈ اسکول آف ایکٹنگ کہتے ہیں، وہ ایک نئی چیز شروع ہوئی تھی۔ اسٹینسلاوسکی نام کے ایک ڈائریکٹر اداکار ہوتے تھے روسی، جنہوں نے اسکول شروع کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ دلیپ صاحب کو اس کے بارے میں علم تھا کہ نہیں تھا، اور یہ بھی ہو سکتا کہ علم ہو، یہ بھی ہو سکتا کہ نہ ہو، اس لیے کہ جب ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آکسیجن بھی کوئی گیس ہے تو کیا ہم کوئی اور چیز کی سانس لے رہے تھے، آکسیجن ہی کی سانس لے رہے تھے۔ تو کبھی کبھی ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کا ٹائٹل کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ دلیپ صاحب نے جو کام شروع کیا وہ ایکچولی میتھڈ اسکول آف ایکٹنگ کا تھا، اور دلیپ کمار پردہ سینی کے نہ صرف ہندوستان کے بلکہ دنیا کے پہلے میتھڈ ایکٹر ہیں۔ انہوں نے ایک نیا انداز ایکٹنگ کا شروع کیا۔ برینڈو کو ایک کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن برینڈو تو ان سے کوئی 6 یا 7 سال جونیئر تھے اپنے کریئر میں۔ یہ اتنا پراثر طریقہ تھا، اور انہوں نے جو گرامر کہتا ہوں ایکٹنگ کی ڈیولپ کی، کہ وہ چلتی ہی رہی، اور ان کے بعد جتنے ایکٹر آئے ان میں سے 99% ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا، اور پھر اپنی اگلی نسل کو دے دیا۔ پھر اگلی نسل کو میں سمجھتا ہوں 44 سے لے کر آج تک کوئی 7-8 جنریشن ایکٹر کی بدل چکی ہے، لیکن آج بھی وہ انڈرسٹینڈنگ جو دلیپ صاحب نے پیدا کی تھی وہ آج کے جو نئے اداکار ہیں ان میں بھی تھی۔ ہو سکتا ہے انہیں معلوم نہیں ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ہم سب اپنی گاڑیوں میں پہیے لگاتے ہیں، اور صحیح پہیے لگاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ پہیا انوینٹ کس نے کیا تھا۔ تو یہ آج کے بچوں کو شاید بہتوں کو نہیں بھی معلوم ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے سینئر سے لی، ان سینئر نے اپنے سینئر سے لیا، ان سینئر نے دلیپ صاحب سے لیا۔ تو مگر ہماری ایکٹنگ سے، اور بہت ہی جو بڑے اداکار امیتابھ بچن صاحب کی تو ٹیلنٹ اور ان کی صلاحیت اور ان کی کمال پہ کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا، یا پیرالل سنیما میں نصیر الدین شاہ جو ہیں ابھی لاجواب اداکار ہیں۔
یہ تو انہوں نے بھی اکثر یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے دلیپ صاحب سے بہت کچھ لیا ہے اور سیکھا ہے، اور پھر اپنا بھی اس میں انہوں نے شامل کیا تھا. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ زندگی میں کسی بھی وقت میں کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے، اور وقت کے ساتھ کامیابی جو ہے وہ ہم سب تو کنویئر بیلٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کامیابی کے، اور وہ چل رہی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ نکل جاتے ہیں لائم لائٹ سے، اور پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں، نئے طریقے کام کیا جاتے ہیں، اور پرانوں کو لوگ بھول جاتے ہیں. کیسے کیسے لوگ تھے جن کا کیا کیا نام تھا لیکن آج آپ کو یاد نہیں ہے. یاد صرف وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ کامیابی ایک ایسا کام کر کے حاصل کی جو نہیں ہوا تھا، کوئی نئی بات پیدا کی، کوئی دے کے گئے آنے والی نسلوں کو. وہ لوگ یاد رہتے ہیں. دلیپ صاحب ہمیشہ یاد رہتے ہیں. مجھے جاوید صاحب ایک انٹرویو ان کا یاد آ رہا ہے. یہ جب پاکستان آئے تھے 80 کی دہائی میں تو پی ٹی وی نے ایک انٹرویو لیا تھا، اس میں انہوں نے سوال کیا، جو ماڈریٹر تھا اس نے، کہ صاحب آپ نے 60 سے زائد فلمیں جو ہیں وہ کی ہیں، اور یہ اداکاری جو ہے یہ کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں اس بات پہ اعتراض کرتا ہوں کہ لفظ اداکاری نہیں کی جانی چاہیے. اداکاری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں نے کبھی اداکاری نہیں کی، میں نے تو صرف کردار کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ان کی ایک ڈیفینیشن تھی جو دلیپ صاحب کے منہ سے میں نے سنی تھی. میتھڈ ایکٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. کوہ نور فلم کے لیے ستار بجانے کی باقاعدہ تربیت ایک آدمی لے رہا ہے. نیا دور میں تانگا چلانے والوں سے تانگے چلانے کی تربیت لے رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کا کوئی رگ کاٹ دی جائے تو اس میں سے خون اس کردار کا نکلے جسے آپ ادا کر رہے ہیں. آپ اسے زندہ اپنے اندر زندہ کر دیجیے کردار کو، اس کی ایکٹنگ مت کیجیے. یہی میتھڈ ہے. بہرحال کوئی شک نہیں ہے کہ دلیپ صاحب وہ بھلے گنگا جمنا ہو، کہ مغل اعظم ہو، کہ مدھومتی ہو، کہ رام و شام ہو، کیا کیا ان کے پرفارمنس جو ہے اور رینج ہے. اور کمال یہ ہے کہ وہ سپر اسٹار بنے ان فلموں سے جو ٹریجک فلمیں. مجھے یاد آتا ہے کہ کسی رائٹر نے لکھا تھا، بڑا خوبصورت تھاٹ، کہ ریئل ہیرو از دا ون ہو کین میک ڈیفیٹ لک میگنیفیسنٹ. کہ جو اصلی ہیرو تو وہ ہے جو ناکامی کو ایک شاندار شے بنا. کہ آپ کا دل چاہے کہ کاش میں بھی ایسے ہی ایک بیل گاڑی میں بیمار پہنچوں اپنی محبوبہ کے دروازے پہ اور وہاں مر جاؤں. تو جب آپ کو اس کے ہار پہ رش آئے، جب اس کی موت پہ ایسا دل چاہے کاش میں بھی کسی دن ایسے ہی مروں، وہ ہے اصلی ہی. اور یہ عجب بات نہیں ہے کہ دلیپ صاحب بڑے اسٹار بنے اور سپر اسٹار بنے ٹریجڈی کی فلموں سے، ٹریجڈی کنگ کہلاتے ہیں. اور پھر انہوں نے آزاد اور کوہ نور جیسی بھی فلم کر کے بتایا کہ یہ کام تو ہے ہی، ہمیں باقی کام بھی سب سے اچھے آتے ہیں. تو وہ بھی انہوں نے دکھا دیا. تو بہت ان کا تو آپ کام، ان کی فلم دیکھیے بار بار کچھ نئی بات، کوئی نیا نوائنس، کوئی باریکی، کوئی بٹوین دا لائنز بات کہتے ہیں. دیکھیے ٹیکسٹ اچھا ہے، ڈائلاگ اچھا ہے، تو اسے اگر ایک ریزنیبلی ٹھیک ایکٹر ہے وہ بول دے گا تو اثر اس کا ہو جائے گا کسی نہ کسی حد تک. لیکن کچھ اداکار ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ سے آگے چلے جاتے. میں آپ کو کبھی آپ کو ملیں گی ضرور. اب تو یہ سب فلمیں اویلیبل ہے ڈی وی ڈی پہ اور ڈسک پہ. آپ دیکھیے گا ایک فلم ہے پہلا، اس میں دلیپ صاحب نے ایک سین یہ ہے، وہ جینتی مالا جی کے ساتھ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھئی آج انٹرویو دے کے آیا ہوں میں، اور اگر نوکری مل گئی تو یہاں رک جاؤں گا، نہیں ملی تو پھر جا کے کسی اور شہر میں دیکھوں گا، کہیں اور کام دیکھوں گا. مور لیس ڈائلاگ یہ ہے. اور جس طرح وہ بول رہے ہیں اور جس طرح دیکھ رہے ہیں وہ ایک رومانٹک سین لگنے لگتا ہے. یہ تو ایک بڑا رومانٹک سین ہے بھائی. یہ تو دیکھیے کچھ ان دونوں کے درمیان کچھ ہو رہا ہے. ڈائلاگ یہ ہے. ایسے ہی ایک فلم ہے آدمی میں وحیدہ رحمان جی کو دلیپ صاحب اپنی پراپرٹی دکھا رہے کہ یہ دیکھیے یہ پوری جو سامنے تالاب ہے بھی ہمارا ہے، اور اس میں بہت سے گھاڑے وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس طرف جو زمین ہے وہ بھی ہماری ہے، وہاں پر ہم اکثر وہ دیتے ہیں، گنے کا بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی، یہ باتیں ڈائلاگ یہ.
اور اچھا میں نے ان کی ظاہر ہے میں نے ان کی لائبریری تو نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے کہ اردو، فارسی اور انگریزی لٹریچر سے ان کی لائبریری جو ہے وہ بھری ہوئی تھی. اور ایک جو ہے بات وہ ٹام آلٹر سے وہ منسوب ہے کہ انہوں نے دلیپ صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کی ایکٹنگ، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ تو انہوں نے سیدھا سیدھا کہا بھائی پڑھنے سے آتی ہے، لٹریچر سے آتی ہے. یہ کتنی مزیدار اور عجیب و غریب بات ہے جو عام طور پہ کسی اور اداکار کے منہ سے ہم نہیں سنتے. یہ صحیح ہے. دیکھیے جو اچھا ادب ہے وہ آپ میں انسان دوستی پیدا کرتا ہے. وہ آپ کو دو باتیں بتاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں اور کس قدر یکساں ہے. یہ دونوں باتیں ایک وقت میں بتا دیتا ہے آپ کو ادب. تو آپ کے اندر امپیتھی جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کردار کے لیے، دوسرے انسان کے لیے اس کا جو شعور لاشعور ہے، اس کی سمجھ، اس سے ایک رشتہ بنتا ہے. اس کے غم، اس کی خوشی کو آپ پہچانتے ہیں تو آپ جذباتی طور سے امیر تر ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کے اچھے کردار اچھے ادب میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اچھا ادب اور اچھی شاعری کا ایک کام اور بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ میں صحیح جمالیات پیدا کرتا ہے. تو وہ ایک اینسن کی طرح نہیں کہ آپ نے کھایا اور اسپرنٹ نہیں ہے کہ سر درد غائب ہو گیا، لیکن اچھا ادب اور اچھی شاعری وٹامن ہے جو اگر آپ لیتے رہتے دھیرے دھیرے آپ کی ذہن کی، آپ کے جذبات کی جو مسلس ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتی. تو واقعی اس شخص کا اپنا مشاہدہ بھی پھر، اور وہ آپ کو نظر بھی دیتا ہے. پھر آپ اپنی زندگی میں جو لوگوں کو دیکھتے ہیں اور مختلف طرح کے لوگوں کو، انہیں سمجھنے میں بھی آپ کو سہولت ہوتی کیونکہ آپ کے ادب نے ٹرین کیا ہے لوگوں کو سمجھتا ہے. تو یقیناً ایک ایکٹر جو اچھے لٹریچر سے واقف ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے. جاوید صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے آپ کا تعلق تو کئی اشروں کا ہوگا دلیپ صاحب کے ساتھ. آپ جب ملے کوئی ایسی چیز ان کی یاد رہ گئی ہو تو ہم سے شیئر کر سکیں؟ ارے بہت زیادہ، بہت باتیں. ہم تو میں میری لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری پہلی ملاقات ان سے تب ہوئی کہ میں 6 سال کا تھا. جب میں نے پہلی جو پکچر مجھے ہوش میں یاد ہے 6 یا 7 سال کا تھا میں، جب میں نے آن دیکھی تب مجھے معلوم ہوا یہ دلیپ کمار ہے. اس کے بعد ہم اسکول کالج میں تو ہم لوگ دلیپ کمار کے ہی فین تھے. ایک ایک پکچر جتنی بار ہو سکتا تھا ہماری جیب میں ہوتے تھے پیسے، پھر جا کے دیکھاتے. اور پھر میں بمبئی آیا. بمبئی میں سمجھیے میری عمر شاید 25 سال کی تھی یا 24 سال کی، جب زندگی میں پہلی بار ان سے واقعی تعارف حاصل ہو چکا. اور مجھے یاد ہے بامبے جم خانہ میں میرا دلیپ صاحب سے کسی نے تعارف کرایا. میں رائٹر بن گیا تھا تب تک تھوڑا بہت. تو میں نے سوچا کہ مجھے ایک فین کی طرح سے گھگیانا نہیں چاہیے اور ایک دم نروس نہیں دکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بہت سنبھال کے اور وقار کے ساتھ ملنا چاہیے. تو میں ان سے ہاتھ ملایا اور ان کی آنکھوں میں ہی دیکھا سامنے. لیکن اب جو قبضے میں میرے نہیں تھا کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے چہرے پہ ایک ٹوچ آ گئی. میرا چہرہ کہیں سے کانپ رہا تھا. تو سچ مچ میں دیکھ رہا ہوں. لیکن بہرحال بہت خوش قسمتی رہی کہ میں نے ان کے ساتھ کئی پکچریں کی. شکتی، کرانتی، دنیا، مشال، یہ پکچریں کے ساتھ رہی. ساتھ بیٹھ کے اسکرپٹ سنائی انہیں، ڈائلاگ پہ ڈسکشنز کیے، سینس پہ ڈسکشن کیے. اور بہت ہی نفسی، مطلب وہ صرف اچھے اداکار تو تھے ہی، وہ تو دنیا کو معلوم. لیکن میں ان خوش قسمتوں سے ہوں، میں سے ہوں جنہوں نے انہیں پاس سے دیکھا. تو ہمیں معلوم کو انسان بھی کتنے عمدہ تھے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں. یہ کسی شاعر کا مصرع ہے تو واقعی ایک اگلی شرافت کا ایک بے مثال نمونہ تھے وہ. ان کی بات چیت، ان کا طور طریقہ، چھوٹوں سے بات کرنا، بڑوں سے بات کرنا. آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کا جو خاندان ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین، کس طرح ان سے گفتگو کرنا. بہت ہی بھرپور تہذیب اور ایک نہایت ہی کلچرڈ انسان کی تصویر تھے وہ. جاوید صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارا ساتھ نبھایا. ہم بہت آنرڈ ہیں کہ آپ
ہمارے ساتھ اس موقع پہ آپ نے اپنی یادیں اور تجزیہ شیئر کیا. تھینک یو سو مچ. ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. ابھی آپ نے جاوید اختر کو سنا پچھلے سیگمنٹ میں. دلیپ کمار دی ایکٹر، اس پہ ہم نے گفتگو کی اور کچھ گوشے وا کرنے کی کوشش کی. لارجر دین لائف جو شخص ہوتا ہے یا جسے ہم کہتے ہیں، وہ صرف کسی ایک ٹریٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ہر شعبہ زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. مثلا دلیپ صاحب کی جو پوری زندگی ہے اگر آپ اسے دیکھیں، وہ صرف ایکٹر نہیں تھے. انہوں نے وہاں سیاست میں حصہ لیا، راجیہ سبھا کے ممبر رہے، ممبئی کے شیرف رہے. ہنگامے جب ہوتے تھے تو انہوں نے ایک پرو ایکٹیو، ایک امن قائم کرنے والے آدمی کا اور ان کے ساتھی ایکٹرز نے ایک کردار ادا کیا. پھر چونکہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا، بھارت سے بھی تھا، تو جب بھی ان ممالک کے درمیان ٹینشن ہوتی تھی تو وہ اپنا جو بھی کردار ہوتا تھا وہ ادا کرنے کی کئی بار انہوں نے کوشش کی اور کئی کتابوں میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے. ہمارے ساتھ جانے مانے جو سینئر صحافی ہیں بھارت کے، قربان علی صاحب، وہ اس وقت موجود ہیں. قربان صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 90s میں جب میں بھی تھا بش ہاؤس میں، آپ بھی تھے، اس زمانے میں ممبئی میں شاید 93 میں بہت ٹھیک ٹھاک وہ بم دھماکے ہوئے تھے، پھر فسادات وغیرہ ہوئے تھے، یا اس سے پہلے، میں کنفیوز کر رہا ہوں سال کو. تو 3 نام ہم نے سنے تھے انڈین فلم انڈسٹری سے: دلیپ صاحب، دت صاحب اور اے کے ہنگل، جنہوں نے ان کے اس سچویشن کے خلاف آواز بلند کی تھی کہ یہ کیا وحشیانہ پن ہو رہا ہے، اور پھر متاثرین کی اپنے طور پہ مدد کرنے کی بھی کوشش کی تھی. بہت سے حلقے ناراض بھی ہوئے تھے. پھر ایک خبر آئی تھی کہ شاید دلیپ صاحب کے گھر پہ پتھراؤ بھی ہوا یا کہیں کسی ایکٹر کا گھیراؤ بھی ہوا. تو وہ سچویشن شیئر کریں کہ جب، حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی مجھے کیا، میں تو نان پولیٹیکل آدمی ہوں، لیکن انہوں نے اپنا کردار، انسانی کردار، ان تینوں بڑے لوگوں نے ادا کرنے کی کوشش کی. کچھ یاد ہے وہ زمانہ؟ جی وسعت صاحب، شکریہ اپنے اس شو میں مجھے شامل کرنے کے لیے، اور دلیپ کمار صاحب کی شخصیت جو کہ ایک بہت ممتاز شخصیت ہے، اس پہ اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنے کے لیے. ابھی آپ جب جاوید اختر صاحب سے بات کر رہے تھے تو جاوید صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی، اور آپ نے بھی ابھی اس کو دہرایا، کہ دلیپ کمار صاحب جو تھے وہ انسانیت پرست آدمی تھے. انسانیت ان کا مذہب تھی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنے بڑے مسلمان تھے، کتنی بار انہوں نے نماز پڑھتے تھے، یا سنا یہ کہ حج کرنے بھی گئے تھے، لیکن مجھے اس سے کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. لیکن جو ان کا رول بحیثیت انسان پچھلے 70-75 سالوں میں دکھائی دیتا ہے، ویسی کوئی شخصیت فلم انڈسٹری میں مجھے کوئی دوسری نہیں نظر آتی. اور چاہے وہ جواہر لال نہرو ہوں اور یا موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی ہوں، وہ ان سب سے، سارے وزیر اعظم جتنے بھی رہے، ان سب سے ان کا تعلق رہا. آپ نے ممبئی کے ان فسادات کا ذکر کیا کہ جن کے خلاف وہ نکل کر کے سڑکوں پہ آئے تھے سنیل دت اور اے کے ہنگل کے ساتھ. وہ یہ پہلا موقع نہیں تھا. وہ جب ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو کوئی زد پہنچتی تھی، اس کے خلاف وہ سڑکوں پہ آتے تھے سول سوسائٹی کے طور پہ، اور اپنا رول ادا کرتے تھے. جہاں تک ہندوستان پاکستان کے تعلقات کا معاملہ ہے تو وہ ہمیشہ پاکستان، تو آپ نے بتایا، ان کا وطن تھا، اور آج بھی وہاں ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ہوئی. تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ پاکستان میں بھی کتنے مقبول تھے. اور دوسری چیز یہ کہ وسعت صاحب، ہندوستان میں جس طرح سے اس نے پچھلے 70-75 برسوں میں ایک ریسپیکٹ ارن کی، یعنی وہ بڑی بات ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہو پاتی. آپ نے کہا کہ وہ فسادات کے دوران کچھ لوگوں نے ان کے گھر پہ پتھراؤ کیا، لیکن اسے شاید لوگ بھول گئے ہوں. آج شیو سینا کا لیڈر ادھو ٹھاکرے، جو مہاراشٹر کا وزیر اعلیٰ ہے،
اس نے کہا کہ صاحب ان کی آخری رسومات جو ہیں وہ فل اسٹیٹ آنر کے ساتھ ادا کی جائیں گی. یہ وہی ادھو ٹھاکرے ہیں جن کے والد بالا صاحب ٹھاکرے جو تھے وہ جانے جاتے تھے اپنے مسلمان دشمنی کے لیے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ دلیپ کمار ان کے فیوریٹ تو نہیں تھے, لیکن باوجود اس کے وہ دلیپ کمار صاحب کی عزت کرتے تھے. اور وہ جو ممتاز شہری ممبئی کے اکٹھے ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس میں دلیپ صاحب کو بھی بلایا جاتا تھا. آپ نے بھی بتایا کہ وہ شریف رہے وہاں, تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو اگنور کیا جا سکے. سیاست میں ان کا رول بہت کم تھا. وہ کانگریس پارٹی نے ان کو نامزد ضرور کر دیا تھا راج سبھا میں, لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 6 سال کی ان کی راج سبھا کی رکنیت کے دوران انہوں نے 1 یا 2 بار مشکل سے تقریر کی ہوں. وہ ان کے لیے کوئی بہت شوق کی چیز نہیں تھی. لیکن ہاں, کانگریس پارٹی کی حمایت میں وہ اکثر الیکشن کیمپین میں نکلتے تھے, اور میرٹھ میں جنرل شہنواز خان صاحب تھے ان کے دوست, ان کے الیکشن میں وہ ضرور آتے تھے. اور 77 میں کہ جب کانگریس کے خلاف ایک ہوا چل رہی تھی, ایک ماحول تھا, دلیپ کمار صاحب کو عوام کے اس غصے کا بھی شکار ہونا پڑا اور ان کو ہوٹ کیا گیا, ان کے خلاف نعرے لگے, لیکن باوجود اس کے وہ اپنی بات کہتے تھے, اور ہمیشہ انسانیت کی بات, انسان دوستی کی بات. اور یہ کہ فلموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کریکٹرز ہوتے ہیں, عام طور پہ خاص کر کے جو مسلم معاشرہ ہے, جو ٹپیکل زمینداروں والا مزاج ہے, اس میں فلم انڈسٹری کے لوگوں کو ایک زمانے تک اور آج بھی کافی حد تک اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن دلیپ کمار نے اپنی وہ امیج ایسی بنائی کہ صاحب مغل اعظم کے بعد وہ اتنے قابل احترام ہو گئے کہ ہر گھر میں دلیپ صاحب کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا, اور آج بھی لیا جاتا ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد قربان سے 2-3 سوالات اور ہمارے ذہن میں جو پوچھنا چاہتے ہیں ہم. ویلکم بیک. دلیپ کمار ہندوستان اور پاکستان کی مشترکہ میراث ہے. بہت ساری چیزیں بٹ گئیں لیکن دلیپ کمار نہیں بٹ سکے, اور اب تو خیر وہ حیات نہیں ہیں, اور اس کے بعد ان کا ایک جو سٹیٹس ہے وہ متعین بھی ہو گیا. خورشید محمود قصوری کی جو سوانح حیات ہے, نائدر اے ہاک نور اے ڈو, اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب 99 میں کرگل کا پتہ چلا کہ وہاں کچھ پہاڑیوں پہ قبضہ ہو گیا ہے تو اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم نے نواز شریف کو فون کیا اور کہا کہ بھائی ایسی ایسی اطلاعات ہیں, تو یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت دلیپ کمار بھی واجپئی جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور واجپئی جی نے جب بات مکمل کر لی تو انہوں نے کہا کہ ایک اور صاحب جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ بھی آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے فون دلیپ صاحب کو پکڑا دیا, اور دلیپ صاحب نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ کیجئے اس کا, اس لیے کہ جو ایکشن ہوتا ہے اس کے رد عمل میں ہماری جو بھارتی مسلمان ہیں ان کی مشکلات تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہیں, تو اس طرح ٹینشن کو کم کرنے میں مدد کریں. کوئی اس طرح کی بات ہے. قربان صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, دلیپ صاحب ضیاء الحق کے زمانے میں بھی آئے تھے 80s میں, پھر یہ 90s کا واقعہ, خورشید محمود قصوری نے پھر 2005 میں آئے, تو یہ جو خاموش ڈپلومیسی ہوتی ہے دونوں ممالک میں, اس میں دلیپ صاحب کا کوئی تھوڑا بہت کردار اگر آپ کے ذہن میں ہو کوئی مثالیں؟ نہیں, آپ نے بالکل بجا فرمایا, اور یہی دلیپ کمار کی شخصیت کی خوبی تھی کہ دیکھیے واجپئی صاحب, اب ان کی بھی دور اندیشی کہ وہ نواز شریف صاحب سے جب بات کر رہے ہیں تو انہوں نے دلیپ کمار صاحب کو بھی اپنے پاس بلا لیا, اور وہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی, اور بخوبی مجھے لگتا ہے کہ وہ میسیج گیا ہوگا اور دیا گیا. دیکھیے یہ بھی واجپئی کے زمانے میں ممکن تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ اس کرگل واقعے کے تھوڑا پہلے پاکستان آئے تھے بس ڈپلومیسی کے تحت, اور ہم لوگ بھی اسے کور کرنے لاہور آئے تھے, اور وہ واگا بارڈر سے بس کے ذریعے سے پاکستان میں داخل ہوئے. اس وقت بھی ان کی کوشش تھی کہ دلیپ صاحب کو بھی وہ ساتھ لے کے چلیں, لیکن دلیپ صاحب اس وقت کسی وجہ سے نہیں آ پائے. لیکن دیوانند اس میں تھے, اس میں شتروگھن سنہا تھے,
اس میں انڈین ہاکی ٹیم کے کپتان رہے ظفر اقبال تھے. کئی ایسی سول سوسائٹی کی شخصیات تھیں اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو میں لے کر کے جا رہا ہوں. واجپئی کے ذہن میں رہا ہوگا کہ جس سے ایک پاکستان کی عوام پر بھی اور حکمرانوں پر بھی ایک اچھا میسج جائے, اور یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ دوستی کی, اس میں کچھ اس کا ایک پازیٹیو رخ اختیار ہو. تو اس لیے وہ کرتے تھے, اور بار بار دلیپ صاحب تو آتے ہی تھے پاکستان میں. ان کو کتنا نوازا گیا, میرے خیال میں وہ جو ان کا آپ کا ممتاز نشان پاکستان دیا گیا ان کو, تو اب اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ سب اسی وجہ سے تھا کہ اس آدمی کا جو کنٹریبیوشن تھا بحیثیت انسان, مطلب فلم ایکٹر تو بہت سارے ہوتے ہیں, آج بھی ہیں ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی, لیکن اس حوالے سے کون کس کو یاد کرتا, لیکن دلیپ صاحب کرتے تھے, کیونکہ وہ یہ بھول ہی نہیں پاتے تھے کہ اس ملک کا بنٹوارا ہو گیا اور ان کا وطن وہاں تھا پشاور میں, اور یہاں بمبئی میں رہنا پڑا. حالانکہ لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ دلیپ کمار کا بنٹوارا نہیں ہوا. تھینک یو سو مچ قربان صاحب. ہم جو ہیں پشاور کے بارے میں ایک رپورٹ ہے کہ وہاں آج غائبانہ نماز جنازہ ہوئی, اور اس کے علاوہ دلیپ صاحب کے حوالے سے اور پاکستان میں کیا ہوا اس کی طرف چلتے ہیں. مبشر, آپ بتائیے گا. جی, جیسے آپ نے کہا وسعت صاحب کے دلیپ کمار صاحب پاکستان اور بھارت دونوں کی میراث تھے, تو ان کی رہائش گاہ کے بارے میں گاہے بگاہے خبریں آتی رہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے ان کی رہائش گاہ کو اب میوزیم میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا, اور یہ اعلان ظاہر گزشتہ برس ہوا. اب اس کو خرید بھی لیا گیا. تو آج ہم نے اپنے نمائندے سراج الدین جو ہیں وہ وہاں گئے, اور انہوں نے نہ صرف اس عمارت کے بارے میں بتایا اور وہاں جو لوگ آئے تعزیت کے لیے ان کے بارے میں, بلکہ دلیپ کمار کے جو بھتیجے ہیں ان سے بھی بات کی. تو سنتے ہیں. دنیا دلیپ کمار کے نام سے جانتی ہے. پشاوریوں کے لیے یوسف خان تھے وہ, اور ان کو یاد کرتے ہیں. یہی پشاور میں تقسیم ہند سے پہلے اس کی پیدائش ہوئی تھی, اور تقسیم ہند سے پہلے وہ انڈیا چلے گئے تھے, لیکن اس کی پیدائش جو ہے وہ محلہ خداداد ہے تاریخی قصہ خانی میں, یہاں پہ ہوئی تھی. یہ وہ گھر ہے اس کے اندر پیدائش ہوئی تھی. آج اس کی وفات کے بعد ہم نے دیکھا ہے اس کے چاہنے والے, اس سے محبت کرنے والے پشاوری جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے ان کے جو آبائی گھر ہے یہاں کے رخ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. اس کے جو فیملی والے ہیں, رشتہ دار یہاں پہ, انہوں نے بھی شرکت کی, اور اس کے علاوہ اس کے چاہنے والے جو ہے وہ بھی کثیر تعداد میں شرکت کی ہے. فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیں گے. بھتیجے ہیں یہ سر کے, تو ان سے بات کر لیں گے. بتائیے گا سر کہ آج ایک افسوسناک واقعہ ہے, پوری دنیا جو ہے سوگ میں ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یقیناً اس کو ایک بہت بڑا سانیہ اور لاس کہوں گا اپنی فیملی کے لیے, تمام بر صغیر کے لیے, اور دنیا بھر میں ان کے جو چاہنے والے کروڑوں فینز ہیں, پرستار ہیں. یہ ایک افسوسناک دن ہے. باقی حق کا راستہ یہی ہے, سب نے لوٹ کے اپنے اللہ کی طرف جانا ہے. سو آج یوسف خان انکل بھی اپنے رب کے پاس چلے گئے. اللہ ان کی منزلیں آسان کریں. میں بہت متاثر ہوا ہوں پشاور کے لوگوں کی محبت سے. دلیپ صاحب بھی پشاور سے اور KPK سے لازوال محبت تھی ان کی, اور پشاور کے لوگوں نے آج ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ کے اور یہاں پہ جوک در جوک شرکت کر کے بڑی تعداد میں یہ ثابت کیا کہ وہ یوسف خان صاحب سے کتنی محبت کرتے تھے, اور ان کو آج دن تک اپنا جانتے ہیں. سر, آپ لوگ بھی فیملی والے بھی انڈیا جانے کی تیاری کر رہے ہیں, ان کے جو دعا کے لیے وہاں پہ جانا چاہتے ہیں, ویزے وغیرہ کی اپلائی کی ہے کیا؟ جی, ہمارے لوگ اسلام آباد میں ہیں اور انڈین ایمبیسی سے رابطے میں ہیں, اور ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کو کہ ہمیں ارجنٹ بیسس پہ ویزا ایشو کر دیا جائے. تو ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں شرکت کرنے کی کوشش کریں گے. جتنے لوگوں کو ویزا مل گیا تو ہم ضرور انڈیا پہلی فلائٹ پہ جائیں گے. سر, یہ اس کی نشانی ہے, یہ گھر جو ہے وہ دلیپ صاحب کی نشانی ہے, ان کی نشانی ہے, تو اس کو حکومت نے خریدا ہے. اب میوزیم بنانے جا رہی ہے حکومت, اس کے حوالے سے آپ کیا؟ میں اس حوالے سے حکومت وقت کا, خصوصاً پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہوگا, کہ حکومت نے پہلے اس کو قومی ورثہ ڈکلیئر کیا, پھر سیکشن 4 لگایا, اور اس کے لیے فنڈ مختص کر کے اس کو گورنمنٹ خرید رہی ہے. اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت بہت اب جلدی کوشش کرے گی, کیونکہ وہ خود وفات پا چکے ہیں یوسف خان صاحب, کہ ان کے جو جنم کی جگہ ہے, وہ جو آبائی گھر ہے, اس کو جلد از جلد میوزیم بنائیں, تاکہ پشاور کے لوگ, KPK کے لوگ, پاکستان کے لوگ, دنیا بھر سے لوگ اس لیجنڈ کی یادیں یہاں دیکھیں
اور اس لیجنڈ سے وابستگی ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی رہے گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کے لیے اور KPK کے لیے اور پاکستان کے لیے ٹورزم کا ایک بہت بڑا سورس بنے گا انشاءاللہ۔ یہ تھی جی جناب دلیپ کمار مرحوم کی جنم بھومی، وہاں ہمارے جو نمائندے ہیں سراج الدین وہ آپ کو بتا رہے تھے۔ جیسے بار بار گفتگو میں ذکر ہوا کہ دلیپ کمار بہت دفعہ پاکستان آئے، تو آج میں سوشل میڈیا پہ ایک ٹکڑا دیکھ رہا تھا جس میں ان کی اور ہماری لیجنڈری گلوکارہ مرحومہ نور جہاں کی ایک گفتگو ہوئی، بہت مزیدار ہے، ظاہر ہے ان کی یادیں میں یہ بھی شامل ہے، تو آپ دیکھیے۔ جی اور سنیں نا تسی، دل ہی دل میں سلگ کے بجھے ہم اور سہے غم دور ہی دور۔ گا کس ایک گٹ پانی پی لو، تاڈے نال توں جی گلاں کردے ہاں سنگ سک جاندا ہے۔ دل ہی دل میں میرا خیال ہے میں کنی خوش نصیب ہاں، پہلا ٹائم ہے تہاڈی بھی زندگی چ کہ تسی اس طرح کسی نو پیار نال وقت دیو اور انٹرویو کرو، اور اے تہاڈا پیار تسی تو بہت ساری انٹرویو دے چکے، لیکن میں پہلی بار لے رہا ہوں۔ نہیں بالکل نہیں ہے، میری خوش نصیبی ہے نا، تسی انا مینوں پیار دیو اور اس قدر انس اور خلوص ہے تانوں میرے نال میں ساری عمر نہیں بھول سکتی۔ سناواں پھر تاں دور ہی دور، تانوں پتہ ہے تھے انٹرویو دے دے کے بھی میرا ماشاء یہ بھی محبت ہے کہ نشانی کے صبح تو لے کے شام تک میں 10 انٹرویو دینی ہے، اور 4 دن بعد میرا گلا بالکل بیٹھ گیا، جدے چاج 5واں 6واں دے لے تو انہیں سن لو جس طرح بھی دل ہی دل میں سلگ کے بجھے ہم اور سہے غم دور ہی دور، دل ہی دل میں سلگ کے بجھے ہم اور سہے غم دور ہی دور، تم سے کون سی آس بندھی تھی، تم سے رہے ہم دور ہی دور، دل تو میں کہنا دور تو نہ کیوں ایڈی نزدیک ہوئی ہے پھر دور جا سو میرا ہے نہیں مطلب کہ توبہ۔ ویلکم بیک۔ اور سوشل میڈیا جو ہے وہ جس کیٹلسٹ کا کردار ادا کر رہا ہے وہ بالکل قابل تعریف ہے، مگر جتنی وحشت ناک ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بہت فکر کا مقام ہے۔ گزشتہ شب جو ہے ایک ویڈیو آئی اسلام آباد کے ایک فلیٹ میں، جہاں یہ دکھایا گیا، اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ زبردستی ان کے فلیٹ میں گھس کر ان کو براہنا بھی کیا گیا۔ یہ ویڈیو بہت ہی خوفناک ہے، اور جس طرح سے تشدد ہوا سوشل میڈیا پر بہت آواز اٹھی۔ اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے بروقت ایکشن لیا، اور جو سرغنہ تھا عثمان مرزا جو تشدد کر رہا تھا اس کو گرفتار کیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس کے 3 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کو آج عدالت میں بھی پیش کیا گیا اور ان کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ خاصی ایسی خبریں بھی ہوئیں کہ شاید ضمانت مل جائے، کیونکہ جو دفعات لگائی گئی ہیں اس میں وہ ضمانت ان میں ہو سکتی ہے۔ یہ شکوک کا اظہار بھی پولیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے
نہ صرف تشدد کیا مگر بعد میں شاید اس نے اس خاتون کا ریپ بھی کیا ہے، مگر ابھی تک جو ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ انہیں شبہ ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھ ڈان اخبار کے کرائم رپورٹر اسلام آباد کے موجود ہیں، ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ منور، جو ایکشن ہوا ہے پولیس کا وہ تو بر وقت ہو گیا ہے، مگر اس کیس کی جو تفصیلات ہیں وہ خاصی بھیانک ہیں اور یہ سلسلہ بہت جگہ ہو چکا ہے۔ یہی شخص جو ہے کئی ایسے واقعات میں ملوث رہا ہے، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ السلام علیکم بشیر بھائی۔ سر یہ واقعی میں آپ نے صحیح کہا کہ بڑا خوفناک واقعہ ہے۔ یہ ایک فلیٹ ہے، یہ جو ایکیوز پکڑے گئے ہیں یہ بڑے پراپرٹی ڈیلر اور رینٹا کار کا بزنس کرتے ہیں اسلام آباد میں، اور یہ جو واقعہ جس لڑکا لڑکی کا پیش آیا ہے یہ ایک پراپرٹی ڈیلر کا کے پاس یہ فلیٹ تھا اور یہ وہاں پہ گئے تھے، یہ 11-2 میں فلیٹ ہے، وہاں گئے تھے۔ ان کا ایسا طریقہ واردات یہ ہے کہ سننے میں ابھی آیا ہے اپنی فضائی تفتیش کے دوران کہ یہ لوگوں کو جو ہے جب اس کے فلیٹ میں آتے تھے لوگ گھر فلیٹ دیکھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے، تو فلیٹ کی چابی اور لوگوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ وہ وہاں پہ گھستے زبردستی، اور ان کا یہ واقعی فلیٹ میں موجود تھے 6 بندوں کا ایک گروپ گھسا ہے فلیٹ کے اندر، اور ان کے ساتھ بڑی نازیبہ حرکات کی ان لوگوں نے، اور ان کو برہنہ کیا گیا، ان کے ساتھ ان کو تشدد کیا، ان کے ساتھ جو لینگویج یوز کی گئی ہے وہ بہت ہی ابیوسو لینگویج کی، وہ کہیں بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے کچھ جو ویڈیو کے جو کچھ گفتگو ہے اس کے دوران، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ویڈیو شیئر ہوئی اس سے زیادہ کچھ وہاں پہ ہوا ہے، جس پہ ابھی تفصیلات پولیس نہیں دے رہی اور کہہ رہے ہیں ہم اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اس پہ جو انہوں نے 4 بندے پکڑے سر، اور 4 بندوں سے جو موبائل برآمد کیے ہیں ان میں اس قسم کے انسیڈنٹ اور بھی کچھ اسی قسم سے ملتے واقعات کی کچھ اور ویڈیو کلپ ان کی موبائل میں موجود ہے، جس سے یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ پہلا واقعہ نہیں بلکہ اس لوکیلٹی میں اس طرح کے اور بھی واقعات ہوتے رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے لوگوں کو سر اس طرح فلیٹوں میں گھس کے یا گھروں میں جو ہوتے ہیں وہاں پہ گھس کے یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، ان کو پھر بلیک میل کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ اور یہ صرف اس فلیٹ کا واقعہ نہیں، گولڈا بھی میری پولیس والوں سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ گولڈا کے بارڈر لائن جو ملتا ہے وہ ہری پور سے ملتا ہے، کچھ فارم ہاؤسز ہیں، وہاں سے بھی ان انسیڈنٹ کی جو ہے رپورٹ ملی ہے، لیکن اس پہ کارروائی اس لیے نہیں کی گئی ابھی تک کہ ایک قسم کے کمپلینٹ آتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بندہ ہے ان کا جو پکڑا گیا ہے مدارس بٹ نامی بندہ ہے، جو انہوں نے پولیس نے یہ لیٹ ایوننگ میں پکڑا ہے آج اس نے اپنے کسی دوست کو یہ ویڈیو شیئر کی اور اس نے یہ وائرل کر دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ان کیسز سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمپلینٹ نہیں آتا ہے، سامنے نہیں آتا ہے۔ جو میری معلومات کے مطابق لڑکا ٹریس ہو گیا ہے، لڑکے سے پورے رابطے میں بھی ہے، لیکن لڑکے نے صاف منع کر دیا کہ جی میں اس میں اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، میں کمپلینٹ نہیں کرنا چاہتا، مجھے اور میری فیملی کو خطرہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک وہ بچی جو ہے اس کی وائرل کرتی ہے، اس کی جو ہے آئیڈینٹی ظاہر ہو گئی ہے، اور ایسے حال پہ لڑکیاں سر کمی آتی ہیں۔ پولیس یہ کہہ رہی کہ جناب کہ ہم اس کو کریں گے، اور یہ سارا باقی میں کریڈٹ پولیس کو جاتا ہے کہ ڈی آئی جی جو آپس آپریشنز ہیں یہاں پہ افضال احمد کوثر، انہیں بہت بولڈ اسٹیپ لیا، اور پھر ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی صدر نے بھی اچھا کام کیا، اور ڈیڈ لائن جو دی تھی ان کو انہوں نے 4 ملزمان نے پکڑ لی ہیں۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم نے اسٹیٹ کے بہاف پہ ہم نے پرچہ کر دیا، لیکن وکٹمز جو ہے سر ایسے کیسز سے بہت کم آتے ہیں سامنے۔ لیکن سب سے بڑا جو پروف ہے نا سر پولیس کے پاس وہ ویڈیو ہے سر، ویڈیو میں سب چیزیں بالکل کھل کے سامنے آئی ہوئی ہیں۔ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کو اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے، شاید لیگل پروسیس کو فلفل کرنے کے لیے کام شاید ضروری ہو، لیکن ایک بالکل اوپن کیس ہے سر، سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں اگر پولیس کے پاس اگر میری بات ہوئی تھی پولیس والوں سے کہ اگر وکٹمز نہیں آتے یا کمپلینٹ نہیں بنتے تو کیا ہوگا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے ویڈیو کی وہ بہت ہے ہمارے لیے، ہم ان کو اس پر سزا دلوا سکتے ہیں۔ اور پولیس سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت ہی مطلب ہم نے
सोचा इसके ऊपर कि हमें इस पे FIR देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीम, हम आपसे इस पे फॉलो अप भी लेते रहेंगे। पुलिस ने अपनी कमिटमेंट का इजहार तो किया है कि वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं और मेक श्योर करेंगे, क्योंकि रियासत ने इन पर मुकदमा दायर किया है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और ज़ाहिर है हम भी इसको फॉलो अप इसलिए करते रहेंगे कि अगर ये वाक़े में ये मुलज़िम जो है छुट जाते हैं या ज़मानत इनकी मिल जाती है, तो जाकर न जाने कितनी ऐसे वाक़यात में आगे जाकर के मुलव्वस हों। तो पुलिस को भी ध्यान रखना है और मेरी जुडिशरी से भी गुजारिश है कि जब ये केस आपके सामने आए तो उसकी सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए ज़मानत ना दी जाए और इन मुलज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।